یہ نہیں ہے، تھوڑا سا جھکاؤ ہے، نرم گوشہ ہے دل میں۔ اہل بیت کی دشمنی میں اتنا کٹر نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، لہذا اس سے حدیث نہ لی جائے۔ شیعوں کے اوپر وہ حالت تھی کہ اس کو بچے سن لیں اور یاد رکھیں کہ مولا علی کے نام سے حدیث بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ اس حدیث کے علی راوی ہیں، اگر یہ بیان ہو جائے تو مار دیا جائے آدمی۔ اچھا آپ علی کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، علی سے روایتیں بیان کرتے ہیں، بند کر دو اس کو، سولی دے دو اس کو۔ یہ پوزیشن تھی۔ تو اس وقت جو شیعہ تھے انہوں نے ایک کوڈ ورڈ نکالا تھا، اور اس کوڈ ورڈ سے روایتیں آج بھی کتابوں میں ہیں۔ یہ تو بعد میں ہمارے علماء نے اس کے معنی ہم کو بتائیں کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ شیعوں نے کوڈ ورڈ نکالا تھا ابو زینب، ابو زینب سے روایت ہے، ابو زینب سے روایت ہے۔ وہ دھوکہ کھا گئے ابو زینب کون ہے؟ یہ ابو زینب سے جو روایتیں ہیں یہ حضرت علی سے روایتیں ہیں جو ابو زینب کے نام سے کہی گئی ہیں۔ اس لیے لیکن پھر بھی ہمارے امام علیہ السلام چراغ ہدایت جلائے رہے، اور انہوں نے روشن رکھا چراغ ہدایت، اور اسلام کی تعلیم کرتے رہے تاکہ اسلام مٹنے نہ پائے۔ یہاں تک کہ علماء کا ایک اتنا بڑا طبقہ پیدا ہو گیا کہ جو دین کا کام چلانے لگے۔ اور ہماری پہلی کتاب، 4 کتابیں ہمارے یہاں لکھی گئیں معصومین کی حدیث کی، جیسے ان کی یہاں 6 کتابیں ہیں صحاح ستہ، ویسے ہمارے یہاں 4 کتابیں ہیں کتب اربع کہلاتی ہیں۔ کتب اربع مانے 4 کتابیں، کتب کتاب کی جمع ہے، اربع مانے 4 کتابیں۔ سب سے پہلی کتاب کافی ہے، دوسری کتاب من لا یحضر الفقیہ ہے، پہلی کتاب ثقۃ الاسلام کلینی نے لکھی، یہ غیبت صغریٰ کے زمانے میں لکھی گئی، اور یہ بھی روایت میں ہے کہ امام کی خدمت میں پیش ہوئی۔ اس کے بعد دوسری کتاب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، جو ہمارے پہلے مجتہد، پہلے عالم، پہلے سمجھ لیجئے آپ کے جو بھی کہہ لیجئے مرجع، جو بھی لفظ کہہ لیجئے، غیبت سے ملے ہوئے، بس امام سے غیبت صغریٰ سے ملے ہوئے جو تھے بالکل، شیخ صدوق۔ دوسری کتاب انہوں نے لکھی، پہلی کتاب غیبت صغریٰ میں لکھی گئی جس کا نام کافی ہے، نام سنا ہوگا آپ نے، اصول کافی، فروع کافی ہے۔ دوسری کتاب من لا یحضر الفقیہ ہے، یہ کتاب شیخ صدوق نے لکھی، اس میں بھی معصومین کی حدیثیں کمپائل کی ہیں۔ اس کے بعد 2 کتابیں شیخ ابو جعفر طوسی تھے، شیخ الطائفہ، سید مرتضیٰ کے شاگرد، یہ ان کے تھوڑے چند برس بعد تھے، اس لیے کہ شیخ صدوق کے بعد شیخ مفید ہوئے، شیخ مفید کے بعد سید مرتضیٰ ہوئے، سید مرتضیٰ کے بعد شیخ الطائفہ شیخ ابو جعفر طوسی ہوئے، جنہوں نے نجف کے حوزہ علمیہ کی بنیاد رکھی۔ فاؤنڈر جو ہیں نجف کے حوزہ علمیہ کے، وہ شیخ الطائفہ شیخ ابو جعفر طوسی، آپ کے قوم کے بہت بڑے پلرز میں شامل ہیں، عالم، بہت رتبے کے عالم۔ انہوں نے 2 کتابیں لکھی، ایک کا نام ہے تہذیب، ایک کا نام ہے استفسار۔ اس طرح سے یہ 4 کتابیں ہیں ہمارے پاس، شیعوں پاس۔ کون کون سی؟ کافی، من لا یحضر الفقیہ،
تہذیب، استفسار، ان چاروں کتابوں میں معصوموں کی حدیثیں ہیں، اس سے نہیں ہیں۔ پہلے امام سے لے کے 11ویں امام تک کی حدیثیں جو ہیں وہ ان کتابوں میں ہیں۔ لیکن خدا رحمت نازل کرے ہمارے عالموں پر، اور خدا درجات عالی فرمائے ہمارے علماء کے، ہم پر ایک بہت بڑا احسان کر گئے۔ نہ سنیے گا آپ کیا 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 ہے آپ کے بزرگوں نے، ہم پر بہت بڑا احسان کر گئے۔ کتابیں تو کمپائل کر گئے، لکھ کے دے گئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ نوٹ لگا گئے کہ زمانہ خراب ہے، اہل بیت کی دشمنی بہت ہے، ہمیں جو مل رہا ہے ہم کتاب میں جمع کیے دے رہے ہیں، سب کے اوپر بھروسہ نہ کر لینا، اس کے اندر صحیح مال بھی ہے اور اس میں غلط مال بھی آ سکتا ہے، لہذا جو آگے اس کے اوپر کام کرے وہ تحقیق کرے، ریسرچ کرے، جو مال صحیح ہو وہ اٹھا لے، جو مال غلط ہو اس کو ریجیکٹ کر دے، پھینک دے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج 1200 برس ہو گئے اس واقعے کو، ہمارے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ہمارے لیے کوئی بائنڈنگ نہیں ہے کہ آگے فلاں کتاب میں فلاں کتاب میں فلاں کتاب میں، ہو سکتا ہے غلط، ہو سکتا ہے صحیح۔ جس طریقے سے کہ اور علماء یہ کہہ کے لکھ گئے کہ ہم جو کچھ لکھ رہے ہیں صحیح ہے، اب اس کے اندر غلط کی گنجائش نہیں ہے، جب اس میں غلطی پکڑی جاتی ہے تو وہ پھنستے ہیں۔ ہمارے یہاں اگر آپ غلطی پکڑ کے دکھائیے، ان کا ہاتھ نوٹ لگائے دیکھ لیجیے، سب مال جمع ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کھرا مال بھی ہے، کھوٹا مال بھی ہے، موتی بھی ہیں، امیٹیشن بھی ہے، جمع کرنے والے نے پہلے ہی لکھ دیا کہ دونوں چیزیں ہیں، پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ سے ہمیں الحمدللہ پوری سکون و اطمینان ہے کہ ہمیں کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ہم کہیں کے اوپر شرمندگی کی وجہ سے ہماری نظریں جھیپ رہی ہوں کہ ہاں صاحب کیا بتائیں، بتایا کچھ نہیں، صحیح ہے تو صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ اب غیبت کے زمانے میں جو ہمارا کام چل رہا ہے، جیسے آج کل کا زمانہ ہے، تو انہی کتابوں سے اور انہی ارشاد معصومین سے چل رہا ہے، سمجھے آپ؟ اس سلسلے میں ایک مرتبہ پورا اشرا پڑھ چکا ہوں اور بہت تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، مجھے وہ تفصیلات نہیں عرض کرنا ہے، لیکن ایک بات میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ تھوڑے دنوں سے ہمارے فرقے میں استعمار کی سازشوں کے نتیجے میں اخباریت سر اٹھا رہی ہے، اور لوگ اعتراض کرنے لگے اور کہتے ہیں پہلے نہیں تھا اجتہاد تو بعد میں شروع ہوا۔ یہ اجتہاد کی تاریخ سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ ہمارے یہاں اجتہاد شروع ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے کب شروع ہوا؟ سن 223 ہجری میں، 323 میں، سن 323 ہجری میں ہمارے یہاں اجتہاد شروع ہوا ہے۔ دیکھیے جو میں کہہ رہا ہوں اس کو نوٹ کر لیجیے، چاہے بھول جائیے گا راستے میں مجھ سے لے کے نوٹ کر لیجیے۔ شیعہ مذہب میں اجتہاد کی شروعات ہوئی ہے سن 323 ہجری میں۔ 323 ہجری تک ہمارے یہاں اجتہاد نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ پوچھیے آپ کیوں نہیں تھا؟ اس لیے نہیں تھا کہ اجتہاد ہوتا ہے غیبت امام میں، امام جب موجود ہوتے ہیں تو اجتہاد نہیں ہوتا ہے۔ امام سے پوچھ لیجئے مجتہد کا کیا کام۔ سن 260 ہجری تک امام سامنے تھے۔ ربیع الاول سن 260 ہجری میں 11ویں امام شہید ہوئے ہیں۔ ربیع الاول سن 260 ہجری میں 11ویں امام
شہید ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ کے بعد سن 260 ہجری تک ہمیں اجتہاد کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی کہ ہمارے امام ہمارے سامنے تھے، ہم ان سے پوچھ لیتے تھے۔ اس کے بعد 63 ایئرس غیبت صغریٰ رہی۔ غیبت صغریٰ یہ تھی کہ امام تو غائب ہو گئے تھے نظروں سے، مگر کچھ نائب خاص تھے جن کو اجازت تھی امام سے ملنے کی۔ وہ مومنوں کے مسائل لے جاتے تھے، مومنوں کے سوالات لے جاتے تھے، مومنوں کے جو معاملات تھے وہ لے جاتے تھے اور لے جا کے امام کے سامنے پیش کرتے تھے۔ امام اس کا جواب دیتے تھے، وہ لا کے ان لوگوں کو دے دیتے، اور جواب ایسا آتا تھا جس سے یہ پتہ لگ جائے کہ یہ جواب امام نے دیا ہے۔ اب آپ کہیے یہ کیسے پتہ لگتا تھا؟ یہ ایسے پتہ لگتا تھا کہ ہر آدمی آپ پر، مجھ پر، جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ہر ایک پہ یہ گزرتی ہے کہ ایک آدمی سے ملنے گئے، سوچا 4 باتیں ہیں یہ کہیں گے، 3 باتیں کہیں، ایک بات بھول گئے۔ لانگ ڈسٹینس کال کی یہاں کسی کو لندن، امریکہ، دبئی، افریقہ کا یہ پوچھیں گے، 2-3 باتیں پوچھیں، ایک آدھ بات دماغ سے سلپ ہو گئی، جب ٹیلی فون رکھ دیا تو یاد آیا ہے یہ بڑی امپارٹنٹ بات تھی تو پوچھنے بھول گئے۔ خط لکھا، 4 باتیں کہیں گے، ایک بات لکھنا بھول گئے۔ یہ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی لوگ امام سے سوال لکھتے تھے، دماغ میں ان کے 4 سوال ہیں، خط لکھنے بیٹھے، انہوں نے 3 سوال لکھے، ایک سوال ذہن سے سلپ ہو گیا، جا کے نائب کو دیا ہے کہ ہمارے امام سے سوال پوچھوا دینا۔ جب وہاں سے جواب آیا تو 3 سوالوں کے جواب لکھے ہیں اور نیچے لکھا ہے 4تھا سوال جو تو پوچھنا بھول گیا تھا اس کا جواب یہ ہے۔